اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ اے، سورۃ البقرہ کی آیات 58 اور 59۔ آپ سب کو اس میں خوش آمدید۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی QC2 سے۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھیں، اس کے بعد ہدایت کا مضمون، اور اس میں 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ تھا: متقین، کافرین، منافقین، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جو سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ پہلے 5 صفحات یعنی پہلے پارے کا فرسٹ کوارٹر ہم نے QC2 میں کور کیا۔ اس کے بعد پہلے پارے کا جو سیکنڈ کوارٹر ہے، صفحہ نمبر 6 سے 10 تک، ہم انشاءاللہ QC3 میں مکمل کریں گے۔ QC3 کے ان 5 صفحات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جو ایک بہت بڑی قوم گزری ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کی پرواہ نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی۔ QC3 میں آنے والے ان 5 صفحات کے اشارات کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی پر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی ہمارا چھٹا صفحہ ہے، اس کے بعد 7واں، 8واں، 9واں اور انگوٹھا 10واں صفحہ کہلاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی طرف کریں گے، بائیں ہاتھ کو، تو خود سے آپ کو اشارات سمجھ آ جائیں گے۔ ہر صفحے میں 4 اشارات ہیں، یعنی کہ 4 حصے ہیں ہر صفحے کے، تو ہر فنگر پر ہمیں 4 اشارات نظر آئیں گے۔ اس میں صفحہ نمبر 6 اور 7 ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آج انشاءاللہ ہم 8واں صفحہ شروع کریں گے۔ اشارات پہلے 2 صفحات کے جب تک ہم نے پڑھے تھے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7واں صفحہ: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بشرا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بشرا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ ان اشارات کو مختصر انداز میں ہم نے اس طرح یاد کیا تھا: ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، فرعون 40 راتیں، بشرے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبہ کو یاد رکھیں۔ چھٹا اور 7واں صفحہ ہم نے ان کے 4 اشارات ہم نے یاد کر لیا الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ 8واں صفحہ شروع کرتے ہیں، جس کے آج پہلے 2 اشارے ہم کور کریں گے۔ 8ویں صفحے کے اشارات کو دیکھیے: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ مختصر الفاظ میں: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ یہ تھے 8ویں صفحے کے 4 اشارات۔ آج کا جو پہلا اشارہ ہے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ تھا، مسلسل اسی کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل کا رد عمل ہے وہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو آج کی آیات ہے اس میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیات کے کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ بستی میں داخل ہونے کے لیے 2 شرطیں رکھی گئی تھیں۔ ان 2 شرطوں کی خلاف ورزی جو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ قرآن کتنا آسان ہے، ہم نے پڑھا کہ 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ہیں الحمدللہ اوسطاً۔
انشاءاللہ ہم ان کو سیکھیں گے فریزز کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے، ایک تسلسل سے ہم انشاءاللہ اس کو سیکھتے آ رہے ہیں۔ آج کی آیات کا لفظی ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ہم نے اس کی پچھلی آیات میں بھی یہ بات پڑھی تھی، وَإِذْ جہاں پر آتا ہے اس میں اذکروا کا جو ورڈ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے کہا، یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا۔ قلنا، یہ قالا یقولو سے قلنا ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، داخلہ یدخلو سے ہے ادخل، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فقلنا، یہ ادخلوا ہذہ القریہ ایک نیا فریز نظر آتا ہے، لیکن نئے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آیات میں پہلے اس کو نہیں سیکھا، اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور لینگویج میں ان الفاظ کو یوز کر چکے ہوتے ہیں یا کہیں اس سے پہلے سے ہم جانتے ہوتے ہیں۔ ادخلوا داخلہ یدخلو سے ہم پڑھ چکے ہیں، حاضی یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، القریہ نیا لفظ نظر آتا ہے، القریہ بستی کو کہتے ہیں، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فکلوا منہا پھر کھاؤ اس میں سے، پھر کلو کھاؤ، کلو فعل ہے اکلا سے ہے، ہم نے پڑھا اخذا اکلا، ہمارا پڑھا تھا اس میں اکلا سے ہے، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، تو یہ امر کا صیغہ ہے، فکلو تم کھاؤ، منہا اس سے، اس میں سے تم کھاؤ، حیث شئتم، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، یہ شئتم جو ہے شاء ہم نے پھر پڑھا تھا خوافہ کی طرح، شاء، شاء، شاؤ، شئتا، شئتو، شئتم، یہ والا صیغہ ہے جہاں سے تم چاہو۔ تو شاء فعل ہم نے دیکھا اس میں، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو تم کھاؤ، راغدن فراغت کے ساتھ، راغدن فراغت کے ساتھ تم کھاؤ، یہ جی بھر کر کھاؤ، وادخلوا واو کا معنی ہے اور، یہ جو فریز ہے وادخلوا اصل میں کیا تھا، وا ادخلوا، وا ادخلوا، یہ دو ٹکڑے ہیں، واو الگ ہے اس کا معنی اور، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، یہ بھی داخلہ یدخلو ہم نے پھر پڑھا نصر ینصر سے، اس سے آتا ہے ادخل داخل ہو جا، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، اور تم سب داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے، الباب کہتے ہیں دروازے کو، دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو یہ پہلی شرط بتا دی سجدہ کرتے ہوئے، دوسری کیا ہے وقولو اور قولو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، قال یقولو ہم نے پھر پڑھا اس سے ہے قل، تو کیا ہے قولو تم سب کہو، یہ امر میں جمع کا صیغہ ہے قالا سے، قولو اور تم سب کہو، حتاتن کیا کہو، حتاتن بخش دے، حتاتن کا مطلب کیا ہے تو بخش دے، یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو کیا ہوگا نغفر لکم ہم بخش دیں گے، نغفرو غفر یغفر سے ہے نغفرو ہم بخش دیں گے، نغفرو مضارع کا صیغہ ہے جمع کا، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، خطایا جمع کا صیغہ ہے کم تمہاری، یہ دو ٹکڑے ہیں، تمہاری خطائیں ہم بخش دیں گے، وسا نزید اور انقریب، و اور سا سین جو ہوتا ہے یہ قریب آتا ہے، و
اور ان قریب نزیدو ہم بڑھا دیں گے، زیادہ یزیدو فعل پڑھا تھا ہم نے، اسی سے ہے نزیدو، زیادہ یزیدو، نزیدو ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ محسنین جمع ہے محسن کی، محسنین جمع آتی ہے یانون والی جمع ہے، نیکی کرنے والوں کو ہم کیا کریں گے، بڑھا دیں گے۔ تو ترجمہ ہم نے اس کا کر لیا مکمل، اب دیکھتے ہیں اس کی شرح۔ وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ پہلا جو فریز ہے، جو پہلا ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی ہیں، انہیں میں سے ایک نعمت شہروں اور بستی میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے، یہ بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستی میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے، ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پیشے جتنے بھی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، تو سارے کے سارے ایک دوسرے کے پیشوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح ہماری جو تمام بنیادی ضروریات ہیں ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو بغیر محنت کے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے متعلق بھی یہ کہ جب انہوں نے اس کھانا ان کو منہ سلوا دیا گیا تھا، تو اس سے انہوں نے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں تو اور کچھ چاہیے، ہمیں تو سبزیاں چاہیے، ہمیں دالیں وغیرہ یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے ان کے لیے یہ کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بستی میں جو کچھ تم کھانا چاہو کھا سکتے ہو اپنی مرضی سے، یعنی کہ اسپیسیفک وہ کھانا نہیں ہوگا جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نازل ہوتا تھا، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی کھا سکتے ہو۔ لیکن آگے اس کی شرائط بیان کر دی ہیں دو، کہ ایک تو تمہیں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دوسرا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل دیں۔ تو بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑ انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے عارضی کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے کہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر مانگے اللہ نے دے دی ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ دو شرطیں ہیں۔ بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں، جو چاہیں وہ کھائیں۔ البتہ اس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ادخلوا الباب سجدا، کہ عاجزی کے ساتھ، سجدے سے مراد عاجزی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے تم نے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ معافی طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے۔ حتتن کا لفظ جو ہے نا، یہ معافی کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کا بوجھ کم کر دے، جو گناہ ہم اب تک کر چکے ہیں ان گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے۔ تو یہ لفظ اس لیے حتتن استعمال ہوا ہے کہ یہ لفظ کہتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، تو ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ تو یہ دو شرائط تھیں بستی میں داخل ہونے کے لیے۔ نغفر لکم، اس سے کیا ہوگا؟ اگر تم ایسے تم داخل ہوگے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ ایک حدیث اس سے متعلق ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے آدم کی جو اولاد ہے وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن جو بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توابون کا لفظ ہم نے پڑھا تھا میں بھی، کسی ون سے ہم نے بلکہ پڑھا سورۃ النصر میں، انہ کان توابا۔ تواب کیسے کہتے ہیں؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو توبہ کے متعلق ہم نے یہ بات پڑھی ہے، جب اس کا تعلق بندے سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، یعنی رجوع کرنا، معافی مانگنا، لیکن جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کو قبول کرنا۔ بہرحال وخیر الخطائین التوابون کے بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ سارے آدم انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اب محسنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اپنی تمام کے تمام ذمہ داری کو نبھائے، اس کو کہتے ہیں یہ محسن ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔
یہاں پر یہ بات بھی ہمیں واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان نیک کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، جو رویے ہیں، وہ اس کے اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ثواب نہیں ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا کہ جو ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق بھی اچھے رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اور اپنے بڑے چھوٹوں کے حساب سے جو ہے نا اس کو رتبہ بھی دیتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو کوشش کیجیے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، جو اگلا عمل کریں اس سے پچھلا عمل بہتر ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، جو بھی ہو، تعلقات ہوں، وہ سب کے سب میدان کے اندر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس سے پہلے جو میرے عمل تھے اگر وہ کم تھے تو میں کوشش کروں کہ اب میں زیادہ عمل کرنے والا بن جاؤں اور بہتر طریقے سے عمل کرنے والا بن جاؤں۔ کہ ہم کیا دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اعنی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ اچھے عمل کے لیے، تو وہاں پہ یہی ہے کہ اچھے اعمال وہی ہوتے ہیں جو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو رزلٹ ہے انسان کی زندگی میں نظر بھی آتا ہے، اس کا کہ کس طرح سے اس نے عمل کیا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، ٹکرے مار لینا یہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس عبادت کا جو ہے وہ اثر بھی نظر آئے، یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں واضح ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ الحمدللہ ہم نے آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے اس کو مکمل کیا۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدلا اس نے بدل دیا، بدلا ہم نے ایک فعل پڑھا تھا C3 میں مزید فی کا کہ اس کی طرح ہے علامہ کی طرح، بدلا علامہ یعلم تعلیم، بدلا یبدل تبدیل، ٹھیک ہے جی، یہ ماضی کا صیغہ ہے پہلا۔ بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا فعل ہے ظلم یظلم سے، ظلموا پس بدل ڈالا ظالموں نے قولاً بات کو بدل ڈالا، غیر الذی خلاف اس کے، الذی جو قیلا کہی گئی، لہم ان سے، یعنی ان سے جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس کے الٹ کر دیا، انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ قیلا یہ قالا یقول سے فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، ہم نے کسی ٹو کے آخری لیسن میں پڑھے تھے پیسو وائز، تو قالا اس نے کہا اور قیلا اسے کہا گیا، لہم ان سے، فانزلنا تو قولا غیر الذی خلاف اس کے جو کہی گئی ان کو، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، فانزلنا یہ دو ٹکڑے ہیں، فا ایک ٹکڑا ہے، اس کا معنی ہے پھر، انزلنا یہ ایک ہی ٹکڑا پورا ایک فعل ہے، انزلہ ینزل انزال یہ باب افعال ہے، اسلم یسلم کی طرح، انزلنا ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جن نے ظلم کیا، یعنی ظالموں پر ہم نے کیا اتارا، رجزن، کیا اتارا، رجزن عذاب، رجزن عذاب اتارا، من السماء آسمان سے ہم نے عذاب اتارا، بما کانو کس وجہ سے، با جو ہے سبب کے لیے، وجہ کے لیے ہے کہ کس سبب سے ہم نے عذاب اتارا،
बिमा उस वजह से कानू यफसुकून जो वो नाफरमानी करते थे। ये कानू यफसुकून का इस तरह की शेप का एक जुमला हम पहले भी देख चुके हैं, बल्कि कई दफा देखा, किसी 3 में भी किसी 2 में भी हमने देखा। लेकिन एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था किसी 2 के आखिर में, इसके लिए क्या पढ़ा था? कानू यफसुकून, माजी इस्तिमरारी, ठीक है जी। पास्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था, कानू यफसुकून वो नाफरमानी किया करते थे, जिसमें कानू का माजी आता है काना का, और या अगर कोई भी फिर मुजारे आ जाए तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। इस वजह से अजाब यह है कि वो नाफरमानी किया करते थे। पहला जुमला है इसमें, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, वो अपनी पीठ की जानिब से बस्ती में दाखिल हुए और उन्होंने अल्फाज को बदल दिया। पहला पहला क्या उनको हुक्म था? पहली शर्त क्या थी कि वो सजदा करते हुए दाखिल होंगे, आजिज़ी से। तो सजदा करते हुए आजिज़ी से दाखिल होने का तरीका ये होता है कि वो सामने की तरफ से दाखिल हों, तो वो तरीका होता है, आजिज़ी हो सकती है उसमें। लेकिन जब उन्होंने बैक साइड से दाखिल हुए, पीठ की जानिब से दाखिल हुए, तो वो आजिज़ी उसमें नहीं हो सकती है। एक तो ये उन्होंने खिलाफ वर्जी की, और दूसरा हुक्म क्या था कि तुमने हित्ततुन कहते हुए तुमने दाखिल होना है, यानी कि बख्शिश मांगते हुए दाखिल होना है। तो उन्होंने उस लफ्ज़ को भी बदल दिया, लफ्ज़ उन्होंने हिंततुन कहना शुरू कर दिया। हिंततुन कहते हैं गंदम को। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह ने भी अंदाज़ गुफ्तगू बदल दिया। ये हमने पिछले असबाक में भी ये बात की थी कि अल्लाह ताला बाज़ अपना जो गुफ्तगू का अंदाज़ जब तब्दील होता है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो बनी इसराइल के साथ भी अल्लाह ताला का जो अमल है वो ऐसा ही रहा है कि जिस तरह वो नेमतों की नाशुक्री करते रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमतों के बावजूद वो अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते रहे हैं। तो अल्लाह ताला का खिताब पहले उनके साथ डायरेक्टली होता था, जैसे आमने-सामने खिताब के सीगे इस्तेमाल होते थे, और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की जब नाराज़गी का सबब होता है, तो अल्लाह ताला उनको जो है ना वो गायब के सीगे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, ज़लमा ज़लमू जो है ये माज़ी का गायब का सीगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पहले खिताब के सीगे इस्तेमाल किए थे इन्हीं आयात में भी। तो ज़लमू जब ये कहा गया, तो इससे ये अंदाज़ गुफ्तगू बदल दिया। तो आप और तुम के बजाय जाना उनको ज़ालमू खिताब किया, फिर उन्हें इसकी सजा देगी। ये नहीं कि ये अल्लाह ताला का नाराज़गी का इज़हार है उनके लिए, ये जो गुफ्तगू का तरीका तब्दील फरमाया। रिज्ज़म मिनस समा, रिज़्क़ किसे कहते हैं? रिज़्क़ का तर्जुमा है सख्त अज़ाब। तो अज़ाब जो है वो तो वैसे भी सख्त ही होता है, जैसा भी हो। तो रिज़्क़ का मतलब है सख्त अज़ाब। आसमान से सख्त अज़ाब हमने नाज़िल किया उन पर। तो अल्लाह ताला ने जल्द ही उन ज़ालिमों को दुनिया में सज़ा दे दी कि उन्होंने ये पहले अपने उन्हीं के मुतालबे पर उनको बस्ती में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, और जब अल्लाह ने वो शराइत रखी तो उन दोनों शर्तों की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो अल्लाह फरमाता अगर इन शर्तों के साथ दाखिल होंगे तो हम तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे, और हम मुहसिनीन को और ज़्यादा अता करेंगे। लेकिन उन्होंने इन दोनों शराइत के बिल्कुल बरअक्स अमल किया, अल्लाह ताला ने इसलिए उन पर आसमान से अज़ाब भेजा। तो अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं, वो आप आज भी ज़ालिमों को मुख्तलिफ तरीकों से सज़ा दे सकता है। जैसे जो ज़ुल्म करने वाले हैं, अगर वो ताकतवर हैं, वो किसी के अंडर नहीं आते हैं, कोई उनको सज़ा नहीं दे सकता, तो अल्लाह ताला खुद उनको किसी दूसरे तरीके से सज़ा देता है। बाज़ दफ़ा उनको ज़हनी तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, बीमारियाँ लग जाती हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे अल्लाह ताला के तरीके हैं। अल्लाह ताला ज़ालिम की जो है उसकी रस्सी को खींचे रखता है, लेकिन जब वो अल्लाह ताला ज़ालिम की रस्सी खींचता है, उसको ढील दिए रखता है पहले, जब खींचता है तो फिर अल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं होते कि मुझे ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह ताला हमें अपने इताब से, अपने अज़ाब से अल्लाह ताला हमें महफूज़ करे। मिनस समा, आसमान से जो है ना वो अज़ाब नाज़िल किया गया, बिमा कानू यफसुकून, बिमा कानू यफसुकून, उनके जो नाफरमानी थी उसकी वजह से। अल्लाह ताला के अहकाम का मज़ाक उड़ाने या उनसे लापरवाही बरतने या उनके को बुरा कहने के का लाज़िमी अंजाम जो है हलाकत और बर्बादी ही हुआ करता है। क्योंकि वाज़ेह तौर पर हम इससे पिछली कई आयात में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी अल्लाह की तरफ से उनको को हुक्म दिया जाता, और इतनी नेमतें होने के बावजूद जब भी कोई हुक्म दिया जाता, तो वो हमेशा उसकी
नाफरमानी ही करते, हमेशा उस हुक्म के उल्ट ही अमल करते। तो उनके जो रवैये अल्लाह की नियमतों के मुकाबले में, रद्द-ए-अमल में जो उनके रवैये हैं, उनका यहाँ पे तज़किरा हो रहा है कि हर मामले में वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं। इसमें एक सबक ये भी है कि जब बात अकायद और इबादत से मुतल्लिक हो तो हमें हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही करना चाहिए। सबसे बेहतर यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को अपनाएं, वरना बहुत मुमकिन है कि हम बिदअत के जाल में फंस जाएंगे। बिदअत यही होती है कि अपनी तरफ से गढ़ के कोई बात डाल देना, उसको दीन समझ के कर लेना, तो यही बिदअत होती है। तो बनी इसराइल का रवैया भी ऐसा ही था कि जब उनको हुक्म दिया जा रहा है आपने ऐसे करना है, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे करें, यानी उसके बिल्कुल बरअक्स करते थे। तो ये भी अपनी तरफ से गढ़ कर अपनी तरफ से कोई चीज़ बना लेना, हर अमल को अपने अंदाज में करना, ये भी बिदअत है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे साथ यानी जो इस्लाम मजहब है उसके तरीके पर नहीं है, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। इससे हमें बहुत वाज़ेह पैगाम है कि हम जो भी नेक अमल कर रहे हैं, उस नेक अमल को हम परखें, हम देखें कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, और इस अल्लाह का हुक्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर किया है, मैं भी उस तरीके पर कर रहा हूँ या मैं अपनी तरफ से कोई तरीका गढ़ कर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस बात से हमें अपने अमाल का जो एहतसाब है, वो बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इस हदीस को सामने रखें। आयत को दोबारा देखते हैं ताकि तर्जुमा हमें याद हो जाए। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक की दोनों आयत हमने मुकम्मल की। तर्जुमा दोनों आयत का मुहावरा देखते हैं। और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ उसमें से जहां से तुम चाहो फरागत के साथ, और दाखिल हो दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो बख्श दे, हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। आइए इनके जो असवाक हैं इनको दोबारा देखते हैं इन आयात के। दूसरी आयत का तर्जुमा है फिर बदल दिया जिन लोगों ने जुल्म किया, जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने बदल दिया बात को खिलाफ उसके जो कही गई थी उनसे, तब हमने नाजिल किया ऊपर उनके जिन्होंने जुल्म किया। क्या नाजिल किया? अजाब आसमान से, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। उनकी नाफरमानी की वजह से हमने आसमान से उनकर अजाब। ये था आयात का तर्जुमा और मुख्तसर शरह हमने देखी। आयात इसमें असबाब दुआ और प्लान्स देखते हैं। असबाब क्या हैं कि बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर यह बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हों, मगर वो दो शर्तों के साथ दाखिल। शर्तें क्या थी वो भी हमने आज पढ़ ली। उन्होंने दोनों शर्तों के खिलाफ वर्जी की और सख्त सजा के मुस्तहिक हो गए। असबाब के बाद हमने दुआ क्या करनी है। इन आयात का मुताला करने के बाद हम दुआ ये करेंगे कि अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं अपने कामों और अपनी बातों में तेरी फरमाबरदारी करूं, और आइंदा ज़िंदगी का प्लान करना है कि इंशाल्लाह मैं मोहसिन बनने की कोशिश करूंगा, यानी अपनी इबादत और मामलात को बेहतर से बेहतर तरीके पर अदा करने की कोशिश करूंगा। इबादत तो करनी ही है, ज़रूरी है, लेकिन उसको अच्छे अंदाज से अगर किया जाए, बेहतर अंदाज से किया जाए, और उसको आराम और सुकून से अगर किया जाए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अस्मा और अफ़ाल, आज की जो आयात हैं इनमें अस्मा में सबसे पहले है अल-क़रिया। क़रिया किसे कहते हैं? बस्ती को कहते हैं क़रिया, और इसकी जमा आती है क़ुरन। क़रिया बस्ती को कहा जाता है, और इसकी जमा आती है क़ुरन। क़ुरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो जाता है। अल-बाब, बाब दरवाज़ा, और जमा है अबवाब, ज़्यादा दरवाज़े। सुज्जदन, सुज्जदन सजदा करते हुए।
یہ جیسے ہم نے سجدہ یسجد فعل پڑھا تھا، اس سے ہے ساجدن اسم فاعل آتا ہے، ساجدن سجدہ کرنے والا، یہ بھی اسم فاعل ہے، اور ایک اسم فاعل سجدن، یہ بھی اسم فاعل ہے، سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کو اس میں لے کے، یہ اس کی ساجدن کی جمع ہے، آپ نے ساجدن کی جمع ساجدون بھی پڑھی ہوگی، ساجدین بھی ہم بنا سکتے ہیں سجدہ کرنے والے، اور سجدن بھی اس کی جمع بنتی ہے، ساجدن کی جمع کیا ہے؟ سجدن، تم سب سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، عاجزی کرتے ہوئے تم سب داخل ہو جاؤ۔ خطایاکم، خطیئتن کی جمع ہے خطایا، خطیہ کہتے ہیں گناہ کو، غلطیوں کو، اور گناہوں کو، خطایا اس کی جمع آتی ہے زیادہ غلطیاں، زیادہ گناہ۔ یہ تھے اسماء۔ اب ہم افعال دیکھتے ہیں۔ افعال کی پہلی جو کیٹیگری ہے، افعال کی پہلی کیٹیگری میں ہم نے دیکھنا ہے فتح، نصر، ضرب اور سمع سے آنے والے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں وہ کون سے ہیں۔ دیکھ چکے ہیں داخلہ، ادخلوا، دخل یدخل، ادخل داخل، مدخول اور دخول، نصر سے۔ دوسرا فعل ہے نغفر، یہ ہم نے ضربہ سے پڑھا تھا، غفر یغفر، اغفر، غافر مغفور، غفران اور مغفرہ، یہ دونوں اس کے مصدر ہیں۔ صحت مند حروف والا اور ایک فعل ہم نے ظالمہ پڑھا تھا، ظالمہ یظلم، اظلم ظالم، مظلوم اور ظلم۔ یہ بہت آسان افعال ہیں، صحت مند والے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے اپنے مزید فی کے افعال میں ہم زیادہ پکڑ لگا سکیں۔ یفسقون، یفسقون کا فعل ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ فسقہ یفسقون، نصرہ سے آتا ہے، فسقہ یفسقو، افسق فاسق ڈیش فسق، فسق بھی اس کا مصدر آتا ہے اور فسوق بھی مصدر آتا ہے، دونوں طرح مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں فسقہ کے۔ تو یہ افعال ہم نے جو اب تک دیکھے ہیں، یہ صحت مند حروف والے افعال، داخلہ، غفرہ، ظلمہ اور فسقہ۔ وہی پیٹرن ہے فتح، نصر، ضرب، سمع، جو ہم پہلے اس کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد کون سے افعال ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں؟ کمزور حروف والے افعال۔ آکالا، آکالا ہم نے پڑھا تھا، حمزہ والا فعل ہے، اخذا، اکلا، امرا کی طرح ہم نے پڑھا، ناسارا پیٹرن پہ آتا ہے، کیونکہ حمزہ والا افعال بھی ہم نے کمزور کے ساتھ ہی پڑھے تھے کسی ٹو میں، اس لیے ان کو یہاں پر اس سلائڈ میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اکلا یاکلو، کل، آکل، ماکول، اکل، اس کا معنی آتا ہے کھانا، اکلا اس نے آیا۔ شئتم، شاہ سے ہے، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں، کمزور بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے، دونوں کیٹیگری اس میں موجود ہیں۔ شاء، یشاء، شاء، شائن، مشیئن اور مشیئتن۔ اور اس کے بعد فعل ہے نزید، زیادہ، ہم نے مشہور فعل پڑھا، کمزور حرف والا فعل تھا، زا یا دال مدہ۔ اس کا جو باب ہے ضربہ، باب کون سا ہے؟ ضربہ، زادہ یزید، زد، زائد، مزید، زیادت۔ یہ والے افعال جو ہم نے دیکھے ہیں یہ کمزور حروف والے افعال۔ اس کے بعد کانا، یہ قالا کی طرح، کانا یکون، کن، کائن، ڈیش، کون، معنی ہے ہونا، وہ تھا یا ہے، دونوں ترجمے اس سے۔ تو یہ ہم نے افعال دیکھے، کمزور حروف والے افعال، آکالا، شاء، زادہ اور کانا۔ یہ چار افعال ہم نے کمزور کی کیٹیگری میں دیکھے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کوئی افعال مزید بھی ہے۔ محسنین، محسنین کس پیٹرن سے ہوگا؟ احسن یحسن، اسلم یسلم، اسلم یسلم کی طرح ہے، احسن یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان، اس سے آتا ہے محسنین۔ تو میم پہ جب شروع میں پیش والا میم ہے تو اس سے ہمیں وہاں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو پیش والا میم ہے نا، یہ مزید فی کے اندر ہی ہوگا اسم فاعل۔ تو محسن، محسنین، ٹھیک ہو گیا، جمع اس کی آ گئی، محسن۔ بدلا،
علامہ کی طرح ہے بدلا، باب تفعیل ہے، بدلا یبدلو بدل مبدل مبدل تبدیل، علامہ کی طرح، ٹھیک ہے جی. جس میں روٹ لیٹر کا جو ایک ورڈ ہے وہ ڈبل ہے، دال کے اوپر شد ہمیں نظر آ رہی ہے، بدلا علامہ. انزلنا یہ اسلمہ کی طرح ہے پیٹرن، انزلا ینزلو انزل منزل منزل انزال، ٹھیک ہو گیا. تو مزید فی کے پیٹرن ہم نے دیکھے ہیں یہاں تک، اس کے بعد اور کوئی بھی پیٹرن مزید فی کا نہیں ہے. 3 فعل ہم نے مزید فی کے پڑھے ان آیات میں، احسنا، بدلا اور انزلا. احسنا، انزلا یہ دونوں اسلمہ کے پیٹرن پر آتے ہیں باب افعال سے، اور بدلا جو ہے علامہ کی طرح ہے، اس کا جو کوڈ علامہ ہے اور باب اس کا تفعیل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 60، صفحہ نمبر 8 اشارہ بی. سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی QC2 سے، پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھے QC2 میں، اور اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات یعنی پہلے صفحے کا سیکنڈ کوارٹر صفحہ نمبر 6 سے شروع کیا، اور اس میں اب ہم 8واں صفحہ پڑھ رہے ہیں. 8ویں صفحے کے اشارات کو ریوائز کرتے ہیں ایک دفعہ. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. یہ 4 اشارات ہیں. اس میں پہلا اشارہ ہم نے بستی میں داخلہ والا ابھی مکمل کیا. دوسرے اشارے کا تعارف لیتے ہیں. اس پورے کورس کے اندر یہی ربط ہے پچھلی آیات سے کہ ان سارے کے ساری آیات میں بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور ان پر ہونے والی جو نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے مقابلے میں اس کا جو رد عمل ہے اس کا تذکرہ ہوا جاتا ہے. تو آج کی آیت جو ہے آیت نمبر 60، اس کے اسباق دیکھتے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا. اور تیسرا سبق یہ کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. تو آج کی آیت میں بڑے اہم اسباق ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ترجمے کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے. قرآن بہت آسان ہے، جس میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں اوسطاً. انشاءاللہ ہم اس کو نئے فریز کے ذریعے سے اور اشارات کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے. آیت کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے آیت کو سن لیتے ہیں. آج کی آیت کا پہلا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ورڈ ہم نے پہلے بھی بتایا، اذکرو کا ورڈ جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو، استسقا، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، اور جب استسقا پانی طلب کیا. یہ حمزہ سین تا جو ہے یہ طلب کے لیے آتے ہیں. ہم نے باب پڑھا ہے استغفارا، جو ہم نے باب پڑھا ہے استفعال، یہ اس سے ہے. استسقا پانی مانگا موسیٰ نے، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، لام کے لیے قوم ہی، تو لقوم ہی یہ 3 ٹکڑے ہیں، لام قوم ہی، اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا یہ 2 ٹکڑے ہیں، تو قلنا ہم نے کہا، اضرب یہ ملا کے پڑھنے کے لیے آیا ہے فَقُلْنَا اضرب، جو حمزہ کے نیچے زیر تھا، جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گا. تو فَقُلْنَا اضرب، ضرب یضرب سے اضرب تو مار، تو یہاں مارو کا جو لفظ نظر آ رہا ہے
یہ تعظیم کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق چونکہ بات ہو رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے تو مارو بے عصا کا، اپنے عصا کو، بے عصا کا، یہ 3 ٹکڑے ہیں، با عصا کا، با میں نے 7 عصا کا، اپنا عصا، ٹھیک ہے، عصا کہتے ہیں ڈنڈے کو، ان کا جو تھا، الحجر پتھر پر، پتھر پر اپنے عصا کو مارو، فن فجرت، فا اصل میں لفظ ہے فا ان فجرت، یہ 2 ٹکڑے ہیں، فا کا معنی ہے پس، تو ان فجرت، ان فعلت، ان فعلا، یہ کون سا باب ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیسن میں؟ انفعال، انفجار اسی سے ہے، انفجرت، انقلبت، ٹھیک ہے، انطلقت، انقلبا، انطلقا، انفجرا، یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، باب انفعال ہے۔ تو فا انفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہو، اس سے، یعنی اس پتھر سے پھوٹ پڑے، کیا؟ اسنتا عشرتا، اسنتا عشرتا، اسنتا کہتے ہیں 2 کو، جو 1 اور 3 کے یعنی جمع کے درمیان میں آتا ہے 2، ڈبل کے لیے آتا ہے، اسنتا 2، عشرتا 10، 10 اور 2 12، عینن چشمے، دوبارہ ترجمہ دیکھیے، فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، منہو، اس سے، انسناتا عشرتا، 12، عینن چشمے، عینن چشمے، قد علما، قد علما، تو تحقیق، علما پہچان لیا، علما یعلم، سمع یسمع سے ہم نے پڑھا، پہچان لیا، کل اناسن، ہر قوم نے، کلو، ہر، اناسن، یہ ناس کی جمع ہے اناس، ناس لوگ ہوتے ہیں، انسان کی جمع اناس بھی آتی ہے، تو کل اناسن، ہر قوم نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، مشربہم، یہ 2 ٹکڑے ہیں، مشرب کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا مشرق، مغرب، ٹھیک ہے، غروب ہونے کی جگہ اور طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، پھوٹنے کی جگہ، اس طرح سے مشرب، اس طرح ہوتا ہے مذبح، ایک لفظ یوز ہوتا ہے، مذبح، ذبح ہونے کی جگہ، ایک ہوتا ہے مقتل، قتل ہونے کی جگہ، اس طرح سے مکتب، جہاں پر کتابیں رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ اسی ساؤنڈ پر آتے ہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے جا کر، اس کو ایک خاص نام ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام جو ہے خاص ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جا کر نیکسٹ کورس میں۔ تو مشرب، پینے کی جگہ، ہم، اپنی، تو یہاں پر اس آیت کے اندر عینن کا جو لفظ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، عینن کہتے ہیں چشمے، حالانکہ عین کہتے ہیں ایک چشمہ، عینن واحد ہے، تو اس کی جمع، ترجمہ جمع کا ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسنتا عشرتا عینن، 12 چشمے، تو یہ جمع ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک لاسٹ 1-2 کلاسز پہلے ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر 40 راتیں، 40 لیلہ کی بات جہاں پر آئی تھی، وہاں پر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، یہ ایک عدد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے معدود، جس چیز کو گنا جا رہا ہے اس میں ایک رول ہے، 1 سے 10 تک اس کا کیا ہوتا ہے، جس چیز کو گنا جا رہا ہے نا وہ کس طرح آتی ہے، واحد آتی ہے، جمع آتی ہے، زبر کے ساتھ آتی ہے، زیر کے ساتھ آتی ہے، وہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس طرح 1 سے 10 تک ایک رول ہے، اس کے بعد پھر مطلب 11 سے لے کر 99 تک، 99 تک ایک رول ہے، اور اس کے بعد پھر آگے 100 ہے اور 1000 وغیرہ، اس کے لیے الگ رول ہے، 12، اس لیے یہ عینن کا جمع ایسا ہے، عینن کی جمع عیون ہوتی ہے، اس میں، تو یہاں تک ترجمہ ہم نے سمجھ لیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یہ پہلا جو فریز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں غور سے، موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اب ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، صحرا تھا، جب انہوں نے دریا پار کیا اس کے بعد صحرا میں تھے، وہاں پہ رہائش اختیار کی تھی، تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا کہ پانی ان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے درخواست کی کہ اللہ ہمیں پانی چاہیے، تو پانی جب مانگا تو اللہ نے کیسے ان کو پانی دیا، فن فجرات من حسنتا، حکم دیا کہ تم ایک عصا مارو پتھر پر، تو پتھر پر عصا انہوں نے مارا،
تو یہ ان کے معجزے کے طور پر وہاں سے 12 چشمے نمودار ہوئے۔ ایسی جگہ جو ریگستان ہے جہاں پر دور دور تک پانی کا تصور بھی نہیں ہے، تو وہاں پر پانی کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور یہ نبی کا معجزہ بھی ہے۔ تو حیرت انگیز طریقے سے وہاں سے پانی ابلنے لگا اور 12 چشمے الگ الگ نکل آئے، چونکہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ اللہ نے عطا فرما دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی چشمہ اور سارے کے سارے وہاں سے پانی پینے کے لیے ان میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی، تو اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ نے وہ 12 چشمے عطا کیے۔ یہاں پر ایک اور قابل ذکر بات ہے کہ اس پتھر پر جنہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو پتھر سے چشمے پھوٹ نکلے، پتھر سے۔ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم زمین میں کنواں کھودتے ہیں اور یا بور وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں جو جہاں پر پتھر کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو وہ پانی مطلب بہت اچھا ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ویسے بھی وہ بہت ہی ذائقہ دار بھی ہوتا ہے، لیکن اور وہ زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو پانی نیچے جا کر نکلتا ہے کسی مٹی سے سمجھ لیں یا اس طرح کی جگہ ہوتی ہے، وہ پانی کا رنگ بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ پانی کا ذائقہ بھی اس طرح اچھا نہیں ہوتا، تو پتھر سے پانی نکلا وہاں پر بھی۔ قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے ایک خاص حصہ ہو اور اس سے جانتا بھی ہو تو اختلاف اور جھگڑے کا امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ تو صحیح علم اور درست انظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ ہم بھی آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے، اور اس کے ذریعے سے جو ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے آپس کے اندر جو اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا تاکہ لڑائیاں اور جھگڑے ختم کیے جائے، تنازعات ختم کیا جائے، اختلافات کو ختم کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چشمے عطا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت۔ آیت کے اس حصے کو دوبارہ سے دیکھیں تاکہ ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ آیت کا اگلا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ کلو کھاؤ، یہ کیا کل آکلا سے تھا، کل فی الامر ہے، کلو تم سب کھاؤ، واشربوا یہ لفظ ہے، وا اشربوا، وا اشربوا، واو ایک ٹکڑا ہے اور اشربوا یہ دوسرا ٹکڑا ہے، اشربو، اشرب اشرب اشربو، شریبا یشربو فعل ہے پینا، تو اسی سے ہے اشرب فعل امر ہے اور اشربو جمع ہے اور پیو، کلو اور تم کھاؤ، تم کھاؤ اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، ولا تعصوا آسیہ یاسا یہ ہم فعل پڑھیں گے، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ کلو واشربو، اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا، شرط یہ ہے کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے اور بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ، ولا تفسدوا فی الارض مفسدین، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو جیسے انسان کو زندگی دی گئی ہے اور زندگی کے کو گزارنے کے لیے جو سہولیات بھی دی گئی ہیں، اگر انسان اس کو ایک حد میں رہ کر ان کو استعمال کرے اور ان کو صرف اس انداز میں استعمال کرے کہ میں نے زندہ رہنا ہے اس کے لیے، بلکہ کھانے کے لیے زندہ نہ ہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھائے پیے، تو اور یعنی کہ حد سے تجاوز نہ کرے، تو وہ کھانا پینا انسان کے لیے مضر نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہم خیال کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث لیتے ہیں، تو انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر کرے۔ ہم کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو اور زیادہ دوں گا، نعمتوں کو بڑھا کر دوں گا، لیکن اگر نعمتوں کی نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس پر ہمیں ہر وقت زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ زمزم کا چشمہ بھی ایک خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا جب جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر مارا۔ پتھر تھا، بنجر زمین۔ یہ معجزہ آج بھی باقی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا، اسی نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا یہ معجزہ، کیونکہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ الحمدللہ آج کی جو آیت ہے ہم نے مکمل کی، اس میں سے اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ اسباق کیا ہے ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کا مطالبہ کیا اپنے قوم امت کے لیے۔ اس سے ان کی فکر پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنی امت کی کتنی فکر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا۔ اور کیا حکم ہے کہ تم کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، فساد نہ پھیلاتے ہوئے پھرو۔ یہ تو آج کی آیت تھی۔ آیت کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا ہم نے کیا دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ کائنات میں ہمارے سامنے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں ہیں، ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا اور لوگوں کی خدمت، یعنی یہ اپنی زندگی کا ہم نے جو ہے نا وہ پلان کرنا ہے کہ میں آئندہ زندگی میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گا، کیونکہ آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے دعا اور یہ تصور احساس کے ساتھ، یعنی کہ آیت کو خالی ہم نے پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس میں سے اسباق لینے ہیں، کیونکہ قرآن سے ہمارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمارا تعلق ہے، اور اس میں ہر امت کے لیے اور ہر موقع اور مناسبت کے لیے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے اور ہر وقت کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایات موجود ہیں۔ ہمیں اس سے ہدایات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کے۔ اسماء کون سے ہیں آج کی آیت میں؟ عینن، عینن کہتے ہیں چشمے کو، اس کی جمع ہے عیون۔ اگر اس کی جمع عینن کی جمع اعین آ جاتی ہے حمزہ کے ساتھ، حمزہ عین یا نون اعین، تو اس کا ترجمہ، اس عین کا ترجمہ ہوگا آنکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عینن چشمے ہے، اس لیے اس کی جمع عیونن بتائی ہے۔ عیونن جمع ہو تو پھر عین کا ترجمہ ہوگا چشمہ، اگر اعین جمع ہو تو ترجمہ ہوگا اس کا آنکھ۔ دوسرا اسم ہے مشرب۔ مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، اس کی جمع آتی ہے مشارب، ٹھیک ہے۔ مشرب کی جمع کیا ہے؟ مشارب، پینے کی جگہ۔ افعال دیکھتے ہیں، صحت مند افعال میں ضربہ یضرب، اضرب ہم نے بہت دفعہ پڑھا، ضربہ سے فعل، اس فعل امر کا صیغہ تھا اضرب، یہاں پہ علم یعلم، علم عالم معلوم اور علم۔ تیسرا فعل ہے شاربہ، سمع سے شاربہ یشرب اشرب، شارب مشروب اور شرب۔ شرب پیش، شین کی پیش کے ساتھ بھی اس کا مصدر آتا ہے اور شین کی
زیر کے ساتھ بھی اس کا مصدر آتا ہے شرب اور شرب تو رزق ہے رازق کا یرزق ارزق رازق مرزوق اور رزق اور فعل ہم نے کون سا پڑھا یہ چار افعال ہم نے اس آیت میں دیکھے ہیں جو صحت مند حروف الافعال ہیں ضربہ ہے علیمہ ہے شاربہ ہے رازقہ ہے ضربہ سامعہ دو سامعہ سے آتے ہیں اور ایک ناصرہ سے ایک ضربہ سے تو یہ صحت مند حروف الافعال ہوئے ان میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کمزور حروف والے کون سے ہیں کلو اس طرح اکالہ سے ہم نے استعمال کر لیا اکالا یا کلو کل آکل مقبول اور کل ایک کل ہوتا ہے قوف کے ساتھ جو دو ڈاٹ والا ہوتا ہے قوف وہ قالا سے آتا ہے کل تو کہہ بات کرنا کہنا یہ ہے کتاب والا جو کاف نظر آتا ہے اس سے ہے کل تو کھا یہ کھانے سے ولا تعصوا یہ ہم نے ایک فعل پڑھا تھا رضیہ نسیہ ایک پیٹرن ہم نے کسی ٹو کے آخری لیسن میں پڑھا تھا رضیہ نسیہ اسی سے ہے آسیہ آسیہ یا سا ایسا آسن ڈیش آسیان آسیہ کا ترجمہ بھی فساد پھیلانے کی طرح ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ بھی ایک قسم ہے فساد پھیلانے کی کوشش کرنا ایسا پلان کرنا اسی سے آتا ہے یہ آسیہ مادہ اس کا جو ہے عین سا اور واو ہے کیونکہ کمزور حروف کے متعلق ہم نے یہ بات پڑھی تھی اس کے اندر اہم جو باتیں ہم نے پڑھی تھی سی2 میں اس میں یہ بات پڑھی تھی کہ کمزور حروف جو ہیں یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اگر ان 6 چابیوں میں واو نظر نہیں آ رہا تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے واو اس کے اندر اس کا مادہ ہے یہاں پر جو نظر آ رہا ہے یا یہ واو سے بدلا ہوا ہے ٹھیک ہے جی رازیہ کا رازیہ نسیہ خاشیہ قلنا قال یقول یہ ہم پڑھ چکے ہیں قال یقول سے اور اس کے بعد مفسدین یہاں پہ آ جاتا ہے فعل کون سا جو مزید فی کے افعال ہیں مزید فی کے افعال میں ہم نے دیکھا اسلامہ اسلامہ سے افسادہ ٹھیک ہے افسادہ یفسدو افسادہ یفسدو افسد مفسدن مفسدن افساد یہ باب کون سا ہے اسلام باب اسلامہ کی طرح ہے باب ہے افعال باب کون سا ہے افعال اسلام اسلمہ اس کا پیٹرن ہے اور باب اسلم اس کا کوڈ ہے اور افعال یہ پیٹرن ہے باب ہے الحمدللہ ہم نے آج کے سبق میں آنے والے جو صحت مند کمزور اور مزید فی کے افعال دیکھے اور ہم نے آخر کے اندر یہ دعا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ اے گرامر میں آج ہم مزید فی کے اندر جو کمزور افعال ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ سیکھیں گے ہم نے جیسے کورس کے شروع میں بات کی تھی کہ جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے فاتحہ نصارہ ضربہ سامیہ ان کی 2 کیٹیگریز بنائی تھیں ایک وہ کیٹیگریز جو صحت مند حروف والے افعال تھے جیسا کہ ہم نے QC1 میں پڑھے اس کے بعد جو کمزور حروف والے افعال انہی 4 پیٹرن پر آنے والے وہ ہم نے کورس 2 میں پڑھے کورس 3 میں مزید فی کے افعال جب ہم نے شروع کیے یعنی 3 حرفی سے زیادہ والے افعال شروع کیے تو اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں اس میں پیٹرن وہی ہیں جو 8 پیٹرن اب تک ہم پڑھ چکے ہیں QC3 میں مزید فی کے لیکن اس کی پہلے کیٹیگری وہ افعال تھے جو صحت مند حروف والے افعال یعنی جن میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں آیا اب ہم دوسری کیٹیگری شروع کر رہے ہیں مزید فی کے افعال کی کہ جن کے اندر کمزور حروف بھی آتے ہیں جن میں کمزور حروف بھی ہیں اور پیٹرن وہی 8 ہوں گے جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں لیکن کمزور حروف بھی آئیں گے ڈبل والے بھی آئیں گے حمزہ والے بھی اس میں آئیں گے انشاءاللہ
تو کمزور مزید فی افعال کا جو تعارف ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. یہ سلائیڈ ہم نے کسی ون سے یہ دیکھی کہ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم فعل حرف کی جو ڈیفینیشن ہم جانتے ہیں. اور فاتحہ نصرہ ضربہ کا جو پیٹرن ہم نے دیکھا جس سے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا صحت مند افعال. پھر اس کے اندر کمزور افعال ہم نے پڑھے. انہی 4 پیٹرن بنانے والے اسکول کے افعال ہمیں نظر آ رہے ہیں. بہا بابا ادا قالا زادا دعا ہدا وغیرہ. ٹھیک ہے. ظنا ذلہ یہ پورا ہمیں یہ نظر آ گیا ان 4 پیٹرن پہ جو ہم نے 1 اور 2 میں پڑھا. الحمدللہ یہ ہم یاد کر چکے ہیں, ہمیں سمجھ آ چکے ہیں. QC3 جب ہم شروع کیا تو یہی ہم نے 8 پیٹرن پڑھے تھے. کون کون سے 8 پیٹرن؟ اب تو ہمیں زبانی یاد ہو گئے ہوں گے. علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلفہ, استغفرہ. 5 یہ پیٹرن تھے. اور اس کے ساتھ ہم نے پھر تدبرہ, تدارسہ, انقلبہ. یہ 8 پیٹرن ہوئے. علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلفہ, استغفرہ. جملہ کون سا تھا؟ جملہ یاد کیجئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ, حاسبہ, اسلمہ. اس لیے اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. اختلفہ, استغفرہ. آپس میں تدبر کیجئے, قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے. تدبرہ, تدارسہ, تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب, انقلابہ. تو یہ 2 جو جملے ہم نے یاد کیے تھے ان افعال کو سمجھنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, ہم نے دیکھے الحمدللہ. مزید فی کے افعال کا تعارف ہو گیا. اب اگلی جو کیٹیگری اس کو شروع کریں گے. یہ والے سلائیڈ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. فاتحہ سے دونوں کیٹیگریز آ گئی. اب علامہ سے صحت مند افعال ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ صحت مند افعال ہمیں یاد ہیں. علامہ, حاسب, اسلم, اختلافہ. یہی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں پیٹرن, یہی ہم نے پڑھے تھے. علامہ باب تفعیل سے ہے. حاسبہ باب مفعلہ ہے. اسلمہ باب افعال ہے. اختلافہ باب افتعال ہے. استغفرہ باب استفعال ہے. اور تدبرہ باب تفاعل ہے. اور تدارس باب تفاعل ہے. انقلبہ باب انفعال ہے. تو یہ 8 پیٹرن ہم یاد کر چکے ہیں الحمدللہ. اب ان پر آنے والے جو کمزور حروف والے افعال ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے سلائیڈ میں. واللہ پہلا فعل ہے. واللہ یہ مزید بھی ہے لیکن کمزور حرف والا ہے. نادا, اقام, القا, اہتدا, اتقا, استقامہ. ان سب کے اندر ہمیں کمزور حروف نظر آ رہے ہیں. اتنا تو ہم اب تک پہچان چکے ہیں کہ کمزور حروف الف, حمزہ, الف, یا اور واو ہوتے ہیں. تو ان میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں. اتقا میں بھی نظر آ رہا ہے. اقامہ, استقامہ, اہتدا, سب میں نظر آ رہا ہے. تو یہ صرف آپ کو پہچان کرنے کے لیے یہ ساری جو بیک سے ہسٹری ساری بتائی ہے افعال کی, وہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ ایسے مزید فی میں بھی کمزور حروف والے افعال آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس پورے ٹیبل کو یاد کرنے کی ابھی سے ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ افعال ہم آگے جب پڑھ لیں گے تو خود بخود ہی یاد ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ نے اسٹریس نہیں لینا, ذہن پہ زور نہیں دینا کہ یہ تو بہت مشکل ہوں گے, پتہ نہیں کیسے ہوں گے. تو اگر اب تک کے پڑھے ہوئے افعال مزید فی کے مشکل نہیں لگ رہے ہیں اس وقت, تو انشاءاللہ جب ہم یہ والا بھی پڑھ لیں گے کمزور بھی, تو یہ بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوں گے. جب کورس اینڈ ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی طریقے کیسا تھا, تو آپ کہیں گے بہت آسان. الحمدللہ. تو یہ والے افعال ہم پڑھیں گے کمزور افعال کے درجے میں مزید فی میں سے. تو یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ 9000 ان آل. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے یاد ہے کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ مصحف کی عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کے 15 لائنیں ہوتی ہیں اور ہر لائن میں اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں. اور اس طرح سے پھر ہم نے کمزور افعال کے بارے میں بات کی کہ تقریباً ہر لائن میں ایک صحت مند فعل آتا ہے اور تقریباً ہر لائن میں ایک کمزور حرف بھی آتا ہے. تو وہ اسی بات کو ہم یاد کر لیں تو اس حساب سے 9000 تقریباً. ٹھیک ہے جی. 4500 کون سے؟ صحت مند, اور 4500 کمزور. ٹھیک ہے. بہرحال یہ اوسطاً بات ہے. انشاءاللہ جب ہم 11واں صفحہ شروع کریں گے کسی اس میں کون سے اچھا یہ 8 اور 12 11 کا تعلق ہے. 8 اسباق ہم نے اب تک جو پڑھ لیے تھے, اور اس کے بعد آگے آنے والے جو 11 اسباق ہیں, تو 12 اور 8 20 ہوتے ہیں نا, تو یہ 11 اور 8 تو 19 بن جائیں گے.
تو آپ نے یہ والا جو لیسن ابھی ہم شروع کر رہے ہیں 8A گرامر کا حصہ، اس کو اس میں سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم کو نیا فعل نہیں پڑھ رہے۔ یہ جو ابھی ہم لیسن شروع کرنے والے ہیں، یہ جو 8A ہے گرامر کا، اس میں ہم کوئی نیا فعل نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ نہ تو وہ مزید فی کا وہ فعل ہوگا جو صحت مند حروف والا فعل تھا، نہ وہ فعل ہوگا جو مزید فی میں کمزور والا فعل ہوگا، بلکہ وہ ایک نئی بلکہ پہلے ہی پڑھی ہوئی چیز ہوگی، وہ فعل ہم پڑھیں گے یہاں پہ، اس لیے اس کو یہاں پہ شمار نہیں کیا۔ تو پہلے 8 اسباق میں ہم نے یہ پہلی لائن پڑھی علامہ حاسبہ اسلمہ، یہ ہم نے پڑھے۔ تو اگلے جو 11 آنے والے اسباق ہیں اس میں انشاءاللہ ہم دوسری کیٹیگری پڑھیں گے مزید فی کی، جو کمزور حروف والے افعال ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری جو میں نے خلاصہ بتایا ساری چیز کا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات انشاءاللہ۔ اگر ابھی نہ سمجھ آئی تو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں آج کا فعل۔ آج کا فعل کون سا ہے؟ ہدا۔ یہ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا۔ آج کا فعل آسان ہے، ہدا یا ہدی۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا ہدو ہدیتا، یہ تو آسان سا فعل ہے، اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہدا یہ ہم نے کسی 2 میں فعل پڑھا تھا، کمزور حرف والا فعل ہے، یہ 3 کی کیٹیگری میں ہے، وہ جو مجرد تھا نا ثلاثی، اس کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو لانے کا مقصد کیا ہے اس لیسن کے اینڈ میں ہم بتائیں۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، حدد، یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، ہیا، تہدی، اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدیون، ہدایتن، دونوں تو مصدر آتے ہیں، ہدن اور ہدایت۔ تو یہ والا جو فعل ہم نے کسی 2 میں پڑھا تھا، اس کو ہم یاد رکھ لیں، تو آگے آنے والے جو 11 اسباق کے اندر جو نئے افعال ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کمزور حرف والا فعل ہے، اس میں کمزور حرف کیا آ رہا ہے؟ یا۔ تو آگے آنے والے جو افعال ہیں 11 اسباق میں انشاءاللہ بہت آسان ہوں گے ہمارے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہدا کی 6 چابیاں، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدایت۔ اب دیکھیں ہدا کا جو فعل ہمیں پتا تھا، ہدا سے ہدو آیا تھا اور حدت آیا تھا، یہ ہم نے یہاں پر بات ذکر کی تھی ہدا کے اندر کہ جب ہم واحد کے اندر جب ساؤنڈ یہ الف کا ساؤنڈ آتا ہے تو اس کی جمع زبر کے ساتھ بنتی ہے، جیسے ہدا، ہدو ہوا ہے، ہدو نہیں ہوا، دال کے اوپر زبر آیا، دال کے پیش نہیں آیا۔ اس طرح سے مضارع میں یہدی ہے، یعنی الف کا ساؤنڈ نہیں ہے، یہاں مضارع آیا ہے پیش کے ساتھ یہدونا، یہاں پر مضارع یہدونا نہیں آیا، یہدونا آیا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے یاد کر لی۔ اور اس کے بعد اگلے جو فعل امر میں ہم نے ہدا میں بات پڑی تھی، اہدی ہے تو اہدو آیا، اہدی، اہدو، یہاں پر دو نہیں آیا، دال پر زبر نہیں آیا، چونکہ ہم نے یہ بات شروع میں کلیئر کی تھی کہ واحد میں جب ساؤنڈ الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو تو پھر جمع زبر کے ساتھ آئے گا، اور واحد میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو پھر جمع زبر کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو اہدی سے اہدو ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے، یہ ہادون آپ کو نظر آ رہا ہے سرکل کیا ہوا ہے، تو ہادن، یہ نا ہادن، یہ بھی ایک ساؤنڈ ہے اسم فاعل کا۔ ہم نے اصل جو ساؤنڈ ہم نے اسم فاعل کا پڑھا ہوا ہے اب تک، وہ کیا ہے؟ فاعلن، کیا ہے؟ فاعلن کے وزن پر ہم نے پڑھا ہوا ہے اسم فاعل کا ساؤنڈ، جو کہ ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، یعنی جو کسی 1 2 میں ہم نے افعال پڑھے ہیں اس میں ہم نے ساؤنڈ جو پڑھا ہے اسم فاعل کا وہ ہے فاعلن، مفعولن، فاعلن، ناصرن، فاتحن، یہ ساؤنڈ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور ساؤنڈ بھی نظر آ گیا، جیسے ہادن نظر آ رہا ہے، یہ ساؤنڈ یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک ساؤنڈ نظر آ رہا ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ آگے افعال میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہادن آیا ہے تو جمع کیا ہے؟ ہادونا،
یعنی کہ یہاں پر جو زیر آ رہا ہے ہمیں اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے اسم فاعل کے اندر ہم نے شروع میں ایک بات پڑھی تھی کہ مسلمون ہو تو جمع کیا آئے گی مسلمون، یعنی واو نون کے ساتھ جمع آئے گی. اگر مسلمن ہو تو زبر کے ساتھ ہو، یا مسلمین ہو تو جمع کیا آئے گی یا نون کے ساتھ آئے گی. تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے. یہ جو دو زیر نظر آ رہے ہیں نا ہا دن کے اندر ہمیں، یہ دو زیر اس کے اصلی اس طرح نہیں ہے. یہ اصل میں ہے ہادیون. اصل میں کیا ہے ہادیون، فاعلن کے ساؤنڈ پر ہے، لیکن بظاہر ہمیں ایسے نظر آتا ہے ہادن. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم یہاں پہ کلیئر کریں. میں اس سلائڈ کو ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں گے اگر جن کو بات سمجھ نہیں آئی. پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی جمع زبر کے ساتھ ہوتی ہے. ہدا ہدو، دعا دعو. ٹھیک ہے، تلا تلو، خلا خلو. یہ وہ افعال میں بتا رہا ہوں جو ہم نے فصلوں میں پڑھے ہوئے. اسی طرح سے جب الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو جمع کے اندر زبر نہیں آتا، پیش آ جاتا ہے. جیسے یہدی میں یہدونا آیا ہے، یہدونا نہیں آیا. تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اہدی جو فعل امر ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ اہدی ہے، الف کا ساؤنڈ نہیں آ رہا. یہاں پر بھی جمع اہدو آئی ہے، اہدو نہیں آئی. چوتھی بات ہم نے ذکر کی تھی کہ ہادن یہ اسم فاعل ہے. عام طور پر ہم نے اس کے ساؤنڈ جو پڑھے ہیں اب تک وہ فاعلن کے ساؤنڈ پر پڑھے ہیں. یہاں پر ایک اور نیا ساؤنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ہادن، یعنی ڈبل زیر نظر آ رہا ہے. تو ڈبل زیر سے آپ نے یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ اس کی جمع اگر ہم بنائیں گے تو وہ یا نون سے جمع ہوگی، ایسا نہیں. کیونکہ ہم نے QC1 میں شروع کی سلائیڈوں میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی شروع کے لیسنز میں کہ ڈبل پیش ہو تو جمع وانون سے آتی ہے، ڈبل زیر یا ڈبل زبر ہو تو جمع یانون سے آتی ہے. یہاں پر یہ جو ڈبل زیر نظر آ رہا ہے یہ اس کا اس طرز کا نہیں ہے، یہ ہادیون ہے اصل میں. چونکہ ایک اور بات بڑی اہم بات ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کمزور افعال کے اندر، یہ ہم QC2 میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ کمزور افعال میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. کمزور افعال میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کمزور حرف کبھی تو گر جاتا ہے اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی الف نظر آ جائے تو وہ اصل میں واو ہوتا ہے یا یا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے QC2 میں ڈیٹیل میں الحمدللہ پڑھ لی ہوئی ہیں. تو آپ سب کو میں ایک دفعہ وہ باتیں رپیٹ کرا رہا ہوں. ٹھیک ہوگا جی، ہدا کا ٹیبل ہمیں سمجھ آ گیا. آگے دیکھتے ہیں. تو اگلے جو 11 اسباق ہے اس میں ہم کیا مزید فی کو نفع کو سیکھیں گے جن میں کمزور حرف ہو، حمزہ ہو یا دو ایک جیسے حروف ہوں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس طرح کے مزید فی قرآن میں 4500 بار آتے ہیں، یعنی اوسطاً 2 لائنوں میں ایک بار، 2 لائنوں میں ایک بار مزید فی کا کوئی فعل آتا ہے اور وہ کمزور ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ان افعال آنے والے جو افعال ان کو ہم شوق سے سیکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے یہ باتیں مکمل کی ہیں. تو آج کا لیسن تو بہت ہی مختصر تھا. اس میں ہدا کا ٹیبل تھا جو ہم QC2 میں پڑھ چکے ہیں، اور جو مختصر سی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ہدا کے ٹیبل کے متعلق ہم یہ یہاں پر اس کو کیوں لایا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. جب ہم نیکسٹ پہلا ہم فیل پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں اور واضح ہو جائے گا کہ ہدا کا ٹیبل یہاں پر کیوں لائے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا اس کا 8B شروع کرتے ہیں. 8B میں آج کا جو پہلا کمزور فعل ہے مزید فی کا وہ ہے واللہ. کون سا فعل ہے؟ واللہ. واللہ کی شکل دیکھ کر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک کوئی یا بھی نظر آ رہی ہے، واو بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کمزور ہی ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے ہم پہچان چکے ہیں کہ کمزور حروف کون سے ہیں، واو یا الف. اس کو کمزور تو ہم ویسے استعمال کرتے ہیں، کمزور کا ورڈ اس کے استعمال کرتے ہیں، اصل میں تو یہ اسپیشل ہوتے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ یہ اسپیشل حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو واللہ قرآن پاک میں ڈفرنٹ شیپس کے اندر 31 ٹائم یوز ہوا ہے. آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں واللہ کے ٹیبل کو.
یہ والی جو سلائڈ ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو چکی ہے. مزید فی کا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. مزید فی جو ثلاثی مجرد کے اندر جو مادہ ہے، مادہ کے حروف میں سے کسی کو زائد کر دی جاتی ہے بعض دفعہ، جیسے عالمہ سے علامہ بنا، ایک لام زیادہ ہے، شاد ہمیں بتا رہی ہے. اس طرح سے بعض دفعہ مادہ کے حروف کے علاوہ کسی حرف کو زائد کر دیا جاتا ہے، جیسے سالمہ سے اسلم. بہرحال یہ 8 پیٹرن ہم نے اب تک سیکھے ہیں. انشاءاللہ اس کو جملے کو یاد کریں گے. QC 1 اور 2 کے افعال فتح، نصر، ضرب، سمع، اس میں ہم نے یہ ساری جو سلائڈ نظر آ رہی ہے یہ سب کا سب 3 حروف والے افعال تھے جو ہم نے الحمدللہ سیکھ لیے. تو یہ والے سلائڈ یہاں پر اس لیے دکھائی گئی بار بار کہ یہ کمزور کا تعارف ہم QC 2 میں پڑھ چکے ہیں اچھی طرح سے، کیونکہ QC 2 کا مین ٹاپک ہی گرامر میں کمزور حروف والے افعال تھے. تو ہم نے وہاں پہ اچھی طرح سیکھ لیے کہ کمزور حرف کیسا ہوتا ہے، اور کمزور حرف کبھی شروع میں آتا ہے پھر کے، کبھی درمیان میں آتا ہے اور کبھی آخر میں آتا ہے. تو یہ باتیں الحمدللہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو چکی ہیں. اب ہمارا جو لیول ہے تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کمزور افعال واللہ. مزید فی میں کمزور افعال میں پہلا ہے واللہ. واللہ ہمیں نظر آ رہا ہے علامہ کی لائن میں نظر آ رہا ہے کہ واللہ علامہ کی طرح ہے. واللہ واللہ علامہ ساؤنڈ تو نہیں سیم مل رہا نا، سیم ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بات کو اب ایسے کمپیئر کریں کہ جیسا ہم نے کمزور افعال میں سب سے پہلے پڑھا تھا قالا. قالا فعل ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا تھا قالا جو ہے یہ قالا یقول ناصرہ سے ہے. قالا یقول ناصرہ ینصر، تو ساؤنڈ تو نہیں مل رہا تھا وہاں پہ. تو وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کمزور افعال کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. کمزور فعل جیسا ہمیں نظر آتا ہے اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ایکچوئل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور افعال کمزور حروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس میں تبدیلی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال ان تبدیلیوں کا ہم یہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا فعل ہے واللہ. واللہ کے اندر کون سا حرف زائد ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ہمیں اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زائد حرف ہے، یہ مزید پی ہے واللہ. اب شد ہمیں یہ بتا رہا ہے، لام کے اوپر جو شد ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پر 2 لام ہے. یہاں پر کیا ہے؟ 2 لام ہے. علامہ کی طرح ہے، علامہ کی طرح ہے، اس میں لام ایک زائد ہے. تو یہ تو مزید بھی ہو گیا. دوسری بات ہم نے کیا پڑھنی ہے کہ یہ کمزور حرف ہے. کمزور حرف کیسے ہے؟ اس کے شروع میں واو بھی ہے اور آخر میں کیا ہے؟ یا بھی ہے. چلیں آگے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. واللہ یہ اصل میں تھا واللہ، میں آپ کو صرف شارٹ سا اشارہ کرتا ہوں اس میں. واللہ علامہ، اب سمجھ آئی ہے؟ واللہ علامہ، واللہ علامہ. ٹھیک ہے، صرف ماضی اس کا آپ یہاں تک سمجھ لیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ علامہ کی طرح کیسے ہے. یہ کیا تھا اصل میں؟ واللہ. آخر میں یا ہے جو کہ ماضی میں دیکھیں نظر آ رہا ہے، یا لکھا ہوا تو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر الف ہے. ٹھیک ہے، اصل میں وہی آپ کالا والی بات کو لے لیں. کالا کے اندر یا جو کمزور حروف کے متعلق ہم نے تیسری اہم بات پڑھی تھی QC 2 میں، اس کو اگر آپ فوکس کریں تو یہاں پر وہی بات ہے کہ واللہ جو ماضی ہے اس میں یا نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں یہاں پر لکھا ہوا الف ہے. یہاں پر کیا ہے؟ واللہ میں الف ہے. یہ یا جو الف نظر آ رہا ہے اصل میں کیا تھا؟ یا تھا. وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ وہ جب ہم نے اس کی جب ہم نے اصلیت جانی اس کی تو وہ کیا تھی؟ واللہ. واللہ کی اصلیت کیا ہے؟ واللہ، واللہ. ٹھیک ہے، تو پڑھنا دشوار ہوا تو عربوں نے اس کو کیسے پڑھا؟ واللہ. ٹھیک ہے، یا کو الف سے بدل دیا، یا کو الف سے بدل دیا. آپ یہاں پر اس سٹیج میں آپ صرف اتنی تبدیلی کو یاد رکھیں کہ جو ابھی تک میں نے بتا دیا آپ کو کہ واللہ علامہ کی طرح کیسے ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ علامہ کی طرح ہے واللہ، اور یہ کیسے ہے؟ واللہ تھا اصل میں، تو جو یا ہے اس کو الف سے بدلا ہوا ہے. پڑھنا مشکل تھا اس لیے.
ठीक हो गया जी। तो वल्लाह पहला फेल है। अब इसको हम, ये हदा का फेल आपको साथ थोड़ा सा नजर आ रहा है ना, बहुत लाइट सा लिखा हुआ, यहाँ पे आपने इसको कंपेयर करना है। हदा का टेबल इसलिए हमने लास्ट लेसन में कवर किया। तो वल्लाह उसने फेरा, वल्लाह से आ गया वल्लौ। ये बात समझाई जो पहली बात हमने पहली बात समझाई थी कि हदा से हदऊ था, तो वल्लाह से वल्लू नहीं हो सकता, क्या होगा वल्लाऊ। यानी ये जो तब्दीली यहाँ पर हो रही है ये आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके साथ इसको कंपेयर करें तो समझने में बहुत आसानी होगी। वल्लाह उसने फेरा, वल्लाह उसने फेरा, वल्लौ उन सब ने फेरा, वल्लैता शेप पे जरा कंपेयर करें हदा के साथ, वल्लैता हदैता, वल्लैता हदैता, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा। वल्ला में वाव और लाम मुशद्दद जो है ये हम सब सिगों में लेकर चल रहे हैं, वल्ला में भी, वल्लौ, वल्लैता, वल्लैता, वल्लैतु सब में, ठीक है। लेकिन और आखिर में माजी की जो तब्दीलियां होती हैं ता, तू, तुम, ना, वो भी वैसे के वैसे यहाँ पर आगे हैं, इसलिए माजी हमें समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। दोबारा पढ़ते हैं, वल्ला, वल्लौ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना। ये जो टेबल्स हम करते हैं इनको तर्जमे के साथ भी याद करना है, ताकि किसी जगह पे अगर तर्जमा पूछा जाए तो हम उसकी अरबी बना सकें। वल्ला उसने फेरा, वल्लौ उन सब ने फेरा, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा। आप साथ से इशारे कीजिए। इसकी शेप हदा की तरह, हमें जैसे हदा का माजी था यहाँ पर भी इसकी शेप वल्ला की भी हदा की तरह ही है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर देखें, ये माजी के सिगों को हम कंपेयर करें, जैसे हदा में हमने पढ़ा था हदऊ, जजा में पढ़ा था जजाऊ, वल्ला में वल्लऊ। अब आपको बात क्लियर हुई कि हदा का टेबल क्यों लाया था आप पिछले लेसन में। हदा, हदऊ, जजा, जजाऊ, वल्ला, वल्लऊ। ये बात समझाने के लिए कि जब वाहिद में अलिफ का साउंड आ रहा हो तो जमा जबर के साथ बनता है। हदा, हदऊ, जजा, जजऊ, वल्ला, वल्लऊ। अब माजी को अकेले करते हैं, वल्ला, वल्लऊ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, वल्ला, वल्लऊ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना। उम्मीद है कि आप साथ साथ इशारे भी कर रहे होंगे, जिससे आपको समझने में मजीद आसानी होगी। अरबी बोलचाल में, अच्छा वल्ला से मुराद है मुंह फेरना, मुंह फेरना यानी वैसे इधर का लेना, ये मुंह फेरना हम कह रहे हैं, इसको मुंह फेरना कहते हैं। हम सब ने किबला की तरफ मुंह फेरा। इस बात को ज़हन में रखना है कि वल्ला का टेबल हम इस सेंस में करेंगे, वो हल वल्ला क्या उसने फेरा, तो क्या जवाब होगा, किबला की तरफ मुंह फेरना है ना, तो ये अच्छी बात है, इसके लिए नाम यूज करेंगे और इसका पॉजिटिव आंसर होगा नाम वल्ला, कि हाँ उसने मुंह फेरा। हल वल्लऊ क्या उन सब ने मुंह फेरा, नाम वल्लऊ जी हाँ उन सब ने मुंह फेरा। मुंह का लफ्ज तो मैं वैसे यूज कर रहा हूँ, वल्लऊ फेरा, फेयरनेस मुराद यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हम किबला की तरफ मुंह फेरा, तो मुंह का लफ्ज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वल्लऊ का तर्जुमा है हल, नाम वल्लऊ जी हाँ उसने फेरा। हल वल्लैता क्या आपने फेरा, तो ता का जवाब तू से आएगा, नाम वल्लैतु जी हाँ मैंने फेरा। हल वल्लैतुम क्या आप सब ने फेरा, नाम वल्लैना हम सब ने फेरा। हल वल्लैता नाम वल्लैतु, हल वल्लैतुम नाम वल्लैना।
تو واللہ کا ٹیبل ہمیں عربی بول چال کی پریکٹس کے ذریعے سے اچھی طرح سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے. الحمدللہ. اب آئیے اس کا مضارع کرتے ہیں. مضارع کو یہدی کے ساتھ کمپیئر کرتے جا رہے ہیں ہم. یولی، واللہ کا جو مضارع ہے یولی وہ پھیرتا ہے، یولون وہ سب پھیرتے ہیں، تولی آپ پھیرتے ہیں، اولی اولی میں پھیرتا ہوں، تولون آپ سب پھیرتے ہیں، نولی ہم سب پھیرتے ہیں. یولی وہ پھیرتا ہے، یولی میں الف کا ساؤنڈ نہیں ہے تو جمع کیا آئے گا؟ یولون. یہدی یہدون. تولی اولی تولون نولی. تو ساؤنڈ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موسٹلی مضارع کی یہدی کی طرح ہی ہے سارے ساؤنڈ. دوبارہ کرتے ہیں مضارع یولی یولون تولی اولی تولون نولی. ہم مضارع کو بھی دیکھ لیں کمپیئر کیسے کیا. یہدی یہدی یہدون یجزی یجزون یولی یولون. یعنی کہ واحد میں ساؤنڈ الف کا نہیں ہے تو جمع زبر سے نہیں آیا، جمع پیش سے آیا ہے، جیسے یہدی یجزی کے اندر بھی ایسا ہوگا. کلیئر ہے جی؟ اب مضارع کو اکیلے کرتے ہیں بغیر یہدی کی مدد کے. یولی ماضی کیا تھا؟ واللہ یولی واللہ یولی یولی یولون تولی اولی تولون تولی. پھر پڑھتے ہیں یولی یولون تولی اولی تولون نولی. مضارع میں بھی دیکھیں کہ شروع میں یا تا حمزہ نون وغیرہ جو مضارع کی علامتیں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، باقی اس میں بعد واو لام یا ہے، ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے آخر میں واو نون یولونا میں آ گیا اور تولونا میں واو نون جمع کے لیے آ گیا ہے. سیم وہی کنڈیشنز ہیں، وہی طریقہ ہے ماضی مضارع کا جیسا کہ ہم پہلے افعال میں پڑھ چکے ہیں. عربی بول چال میں مضارع سیکھتے ہیں. حل یولی کیا وہ پھیرتا ہے؟ نام یولی جی ہاں وہ پھیرتا ہے. حل یولون کیا وہ سب پھیرتے ہیں؟ نام یولون جی ہاں وہ سب پھیرتے ہیں. حل تولی کیا آپ پھیرتے ہو؟ نام اولی جی ہاں میں پھیرتا ہوں. حل تولون کیا آپ سب پھیرتے ہیں؟ نام نولی جی ہاں ہم سب پھیرتے ہیں. حل تولی نام اولی حل تولی نام اولی حل تولون نام نولی حل تولون نام نولی. مضارع پریکٹس ہوگی الحمدللہ. ماضی اور مضارع ہم نے واللہ کا مکمل کیا الحمدللہ. اس کے بعد ہم سیکھیں گے اس کا فعل امر. فعل امر ہم مزید فی کے اندر یہی طرح سیکھ رہے ہیں کہ ماضی سے بن جاتا ہے، مضارع سے بھی بنتا ہے، ماضی سے بھی بنا سکتے ہیں. تو کیسے بنے گا فعل امر؟ واللہ سے ولی واللہ سے ولی. تو واللہ سے کیسے بن گیا؟ واللہ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کیسے بتا ولیہ علامہ کی طرح. تو آخر میں آخر کو چونکہ امر کا آخر ساکن ہوتا ہے، آخر کو جب ساکن کیا تو وہ آلریڈی یا تھا تو یا گر جاتا ہے، چونکہ وہ کمزور حرف ہے، ساکن بھی ہے کمزور بھی ہے، تو دونوں کے وجوہات سے وہ گر گیا. تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ واللہ واللہ اس کا رہ جاتا ہے فعل امر. تو زبر کو زیر سے تبدیل کیا ولی کیا آئے گا؟ ولی کیا آئے گا؟ ولی. یعنی اس میں لام کے ساؤنڈ کو لمبا نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ولی ولی واللہ سے ولی. ٹھیک ہے، آخر میں یا تھا اور ساکن بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے یا گر جاتا ہے. تو سیکنڈ لاسٹ یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے لام یعنی کہ آئین کلمہ، اسی میں تبدیلیاں کرتے ہیں امر میں نا. پہلے بھی ہم نے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں تو امر میں تبدیلی
آخری دو جو ہوتے ہیں کلمے ان میں ہوتی ہے عین کلمہ اور لام کلمہ. لام کلمے کو ساکن کر لیتے ہیں اور عین کلمے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس میں زیر وغیرہ آ جاتی ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھی ہے مزید فی کے افعال میں. تو یہاں پر بھی ایسے کیا گیا، واللہ سے ولی آخر میں یا گر جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو مضارع سے بنائیں تو وہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یولی تو ولی اس سے بنائیں تو مضارع کی علامت کو گرا دیں شروع میں، جیسے وہ طریقہ بھی ہم نے پڑھا تھا. تو باقی آخر کو ساکن کیا، یا ساکن آخر میں ساکن گر گیا، شروع میں یا جو ہے وہ مضارع کی علامت گر گیا، تو خود بخود سے کہہ رہا جاتا ہے ولی. تو آپ کی مرضی، آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. آپ ماضی سے بنائیں یا مضارع سے بنائیں. اصل تو جو عربک کی جو رولز ہیں، عربک کی جو گرامر کے اندر چیزیں ہیں، وہ تو اس کو بنایا جاتا ہے پھر مضارع سے. یہ والا صیغہ جو مضارع کا ہوتا ہے تو ولی اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آسانی کے لیے آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں. بہرحال جیسے تھا اہدی، اہدو، اجزی، اجزو، ولی، ولو. دو باتیں یہاں پہ بیان کی گئی. ایک تو یہ بیان کی گئی کہ جب واحد میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو جمع پیش کے ساتھ آئے گی، جیسے کہ اہدی میں اہدو آیا تھا، اہدو نہیں. اجزی میں اجزو آیا تھا، اجزو نہیں آیا. اس طرح ولی میں ولو آیا ہے، ولو نہیں آیا. یہ بات کلیئر ہوگی سب کو. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہم نے ذکر کی اہدی، جیسے دیکھیں یہاں پر آخر میں یا کا ساؤنڈ نہیں ہے. یہ جو آخری حرف ہے اس کو بغیر کسی کھینچے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اہدی، اجزی، ولی. ٹھیک ہو گیا. دو باتیں اس میں ہمیں کلیئر ہو گئی ہیں. ہم نے کمپیئر کیا اس کو ہدا کے ساتھ، جزا کے ساتھ. امر کلیئر ہو گیا. امر ہے ولی، ولو، لا تولی، لا تولو. یہ جو نہیں ہے لا تولی، اس میں بھی لام کو لمبا نہیں کرنا، یہ جا بن جائے گا. لا تولی، لا تولو، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو. فعل امر اور فعل نہیں ہم نے کلیئر کیا. اس کو اب ہم عربی بول چال میں پریکٹس کرتے ہیں اس کی. ولی، تو پھیر، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کی بات ہو رہی ہے، ہم اس سینس میں اس کو پڑھ رہے ہیں. تو ولی، تو پھیر، تو کیا آنسر ہوگا؟ اولی. امر کا جو جواب ہے وہ پھر مضارع سے آئے گا، اولی، میں منہ پھیروں گا. ولو، تم سب پھیرو، تم سب پھیرو. تو کیا جواب آئے گا مضارع سے؟ نولی، ہم سب پھیریں گے، کیونکہ پوزیٹیو آنسر ہم دے رہے ہیں. نولی، ہم سب پھیریں گے. یہاں پر پوزیٹیو آنسر کے لیے نام وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ آرڈر ہے. نام کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی خبر ہوتی ہے، یہاں پر کسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے، تو جہاں پہ عام طور پہ حال وغیرہ بھی یوز ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ نام لگاتے ہیں. لیکن یہاں پہ نام کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر خود صحیح پوزیٹیو آنسر ہے. الحمدللہ فعل امر اور نہیں ہم نے مکمل کیا. اب دیکھتے ہیں اس کا اسم فاعل اسم مفعول. بہت آسان ہے. علامہ کا کیسے سیکھا تھا؟ علامہ سے تھا معلم، معلم. کیسے تھا؟ سوری، معلم، 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 معلم. تو یہاں پہ کیسا ہوگا؟ وہی ساؤنڈ دیکھیں، معلم، مولی، معلم، مولی. یہاں پر آخر میں جو چونکہ یا آ رہا ہے کمزور حرف ہے تو اس نے گر جانا ہے. اور کمزور حرف کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں. کمزور حرف حکم سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. تو معلم کی طرح ہی نظر آ رہا ہے ساؤنڈ اس کا. مولی کیا آئے گا؟ مولی یا مولن، مولن، مولن. یہ دو جو تنوین نظر آ رہی ہے یہ اسم کی وجہ سے ہے، اسم. آپ اس کو سمبل بھی پڑھ لیں، مولی پڑھ لیں، تو میم کا پیش کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم فاعل ہے. بہرحال تنوین پڑھنے زیادہ اچھا ہے. مولن، 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 مولن. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو عین کلمہ ہے جو کہ لام ہے، جس میں
زائد حربیہ جو تشدید بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اندر زیر لگا دیا گیا ہے زبر کی وجہ سے، زبر کی بجائے ماضی میں زبر تھا، یہاں پہ زیر لگا دیا، اور اگر زبر لگائیں گے تو وہ پھر اسم مفعول بن جائے گا۔ اسم فاعل کیا ہے؟ مولن، 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 ٹھیک ہے۔ علامہ سے جو مصدر تھا تعلیم، تو اس سے کیا ہوگا؟ تفعیل کی طرح تھا نا، تو واللہ سے کیا ہے؟ تولیہ، مصدر کا ایک ساؤنڈ میں عام طور پہ ضروری نہیں ہوتا، تولیہ، تولیہ، کچھ تھوڑا بہت سمجھ تو آ رہا ہے کہ شروع میں تا پر زبر ہے اور واو ساکن ہے، یہاں پر عین بھی ساکن ہے، اوپر تعلیم میں لام کے نیچے زیر ہے اور یا، ٹھیک ہے، یہاں پر زبر آ گیا، یہاں پر تولیتن، تو مصدر اس کا آئے گا تولیہ، مولن، مولن، تولیتن، مولن، مولن، تولیتن۔ عربی بول چال میں حل انتا، حل انتا مولن، حل انتا مولن، نام انا مولن، انا مولن، نام انا مولن، اسم فاعل ہے۔ حل انتم مولون، یہ جمع ہے مولون، کیا آپ سب پھیرنے والے ہیں؟ نام نحنو مولون، نام نحنو مولون، ٹھیک ہے۔ ٹیبل ہم نے مکمل کیا، صرف اس میں مؤنث کے صیغے باقی ہیں، اس کو مؤنث کے صیغے دیکھتے ہیں۔ واللہ تھا ماضی میں، واللہ، تو مؤنث کے لیے ہم صرف کیا لگاتے ہیں؟ تا ساکن۔ واللہ سے کیا بنا؟ ولت، واللہ، ولت، واللہ، ولت، اور انت تولی، ہی تولی، انت تولی، ہی تولی، تو چونکہ یہ مضارع کے اندر دونوں صیغے سیم ہوتے ہیں میل اور فیمیل کے لیے، تو صرف اشارے کا فرق ہوتا ہے، اشارہ مذکر کے لیے سامنے والا اشارہ ہوتا ہے انتا والا، اور مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ ہوتا ہے، ہی تولی۔ الحمدللہ مؤنث نے ہم نے مکمل کیا، اب پورا ٹیبل کرتے ہیں، اشارہ کیے ساتھ ساتھ، واللہ، واللو، واللیتا، واللیتو، واللیتم، واللینا، ولت، یولی، یولون، تولی، اولی، تولون، نولی، ہیا تولی، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو، مولن، مولن، تولیتن، مولن، مولن، تولیتن۔ تو یہ پورا ٹیبل الحمدللہ ہم نے مکمل کیا، اس کو ہم نے سیکھا کہ یہ مزید فی کے جو باب تفعیل ہے اس سے یہ کمزور حرف والا فعل ہے، واللہ۔ آئیے اس کی تعبیر سیکھتے ہیں، اب آپ کمپیئر کرتے جائیں ہدا کے ساتھ اس کو، واللہ، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن، واللہ، واللہ، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن۔ دوبارہ کرتے ہیں، واللہ، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن، ٹھیک ہے جی۔ 6 چابیاں ہم نے الحمدللہ مکمل کی، یہ ہدا کے ساتھ اس کو کمپیئر بھی کر لیا تھا ہم نے لاسٹ لیسن میں، واللہ کو ہدا کے ساتھ۔ آئیے عربی بول چال میں اس میں دیکھتے ہیں کہ جو گرامر کے اندر کوشچن ہیں واللہ سے متعلق، وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے، وہ پھیرنے والا ہے، وہ پھیرنے والا ہے
अपना मुंह दीन से। वो के लिए क्या आएगा, वो ये वाला राइट हैंड से इशारा होगा, वो हुआ, फेरने वाला क्या होगा, हुआ मुवल्लिन, हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है, हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है, अपना मुंह, मुंह के लिए कहते हैं वजह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वजह, ये जो हमें फेस नजर आ रहा है इसको कहते हैं वजह, चेहरा, मुंह। तो मुंह से मुराद मौत नहीं है, ये पूरा पूरा जो चेहरा है ये इसके लिए आता है वजह, चेहरा। अपना मुंह वजहहू, वजहहू, हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है, वजहहू, अपना चेहरा, दीन से, दीन से क्या आएगा, मिनत दीन, दीन से, दीन से अपना चेहरा फेरने वाला है, मिनत, मिनत दीन, मिन अद्दीन, मिन अद्दीन। फिर पढ़ते हैं हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है, वजहहू, अपना चेहरा, मिनत दीन, दीन से। एक दफा फिर कर लेता हूं, हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है, वजहहू, अपना चेहरा, मिनत दीन, दीन से। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जमा कीजिए, मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम। मा वल, मा का तर्जमा हमने पढ़ा है कि वो वैसे क्वेश्चन के लिए भी आता है और निगेट करने के लिए भी आता है, और मा माना जो भी होता है। मा वल्लाहुम, यहाँ पे मा का जो तर्जमा है वो क्या है, मा निगेट करने के लिए इसको कहें तो मा वल्लाहुम, मा वल्लाहुम का तर्जमा होगा मा वल्लाहुम, मा, मा वल्लाहुम, नहीं फेरा उसने, हम उन सबको, अन से, किबलाती हिम, उनके किबले से। फिर पढ़ते हैं मा वल्ला, मा वल्ला, नहीं फेरा उसने, हम उन सबको, अन से, किबलाती हिम, उनके किबले, यानी नहीं फेरा उसने उनको उनके किबले से, नहीं फेरा उसने उनको किबले से। उनका तर्जमा दो दफा होगा, चूंकि हम दो दफा आ रहा है तो क्या तर्जमा होगा, मा वल्लाहुम, नहीं फेरा उसने उन सबको, अन किबलातिहिम, उन सबके किबले से। एक दफा फिर करें, मा वल्लाहुम, नहीं फेरा उसने उन सबको, अन किबलातिहिम, उनके किबले से। तीसरा सवाल है, अरबी में जवाब देना है, हल तुवल्ली वजहका अनिद्दीन। अब वजह का लफ्ज यहां समझ आ गया आपको, यहां लिखा हुआ है हल तुवल्ली, क्या तू फेरता है या फेरेगा, वजह का, अपना चेहरा, अनिद्दीन, दीन से। तो यहाँ पर ये जो हाँ में लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि नहीं में जवाब आना चाहिए, कि यहाँ पर इसको निगेट करना है। क्या होगा, मुजारे है तो मुजारे को किस से निगेट करेंगे, मा से या ला से, ला से करेंगे। ला उवल्ली, ला उवल्ली, मैं नहीं फेरूंगा, वजहा की जगह क्या आएगा, वजही। हमने शुरू में पढ़े थे ना, हु, होम, का, ई और कुम, ना, ये हमने जो ज़बार पढ़ी थी उसी में से आप इसको नोट करें। वजही, ला उवल्ली वजही अनिद्दीन, क्या तर्जुमा होगा, नहीं मैं फेरूंगा अपना चेहरा, अनिद्दीन, दीन से। यानी एक तो तब्दीली आएगी, हल की जगह पर ला आ जाएगा, और तुवल्ली की जगह पर उवल्ली आ जाएगा, और वजहका में का की जगह पर ही आएगा, ही छोटी ये आ जाएगी, बाकी उस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने फेल वल्ला की तरह फेल है नज्जा, नज्जा को हमने पूरे फेल को हमने करना है।
وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے. یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں 6. یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کوڈز ہیں. ہم نے 3 حرفی کوڈ ہم نے جو 1 میں پڑھے تھے، فاتح نصر ضربہ سامیا. لیکن 2 والے افعال کے کوڈ وعدہ قال زادہ، اور پھر 3 والے جو مزید فی کے افعال کے کوڈ ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہوا، اور ہم نے آخر میں دعا کرنی کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.